السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام تمام بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے فرقہ وہابیہ دیابنا کے ایک جھوٹے مکار دجال مولوی کی حقیقت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس دیوبندی جھوٹے مکار مولوی کا نام عبد الاحد قاسمی ہے۔ اس نے ہماری جماعت کے ایک عظیم ہستی، جن کو ہم اور آپ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچوی کے نام سے جانتے ہیں، اس دیوبندی عبد الاحد قاسمی نے علامہ شیخ الاسلام والمسلمین کو فون کیا۔ اب اس کی دجالیت دیکھیے کہ اس نے اپنا نام بدل دیا اور عبد الاحد قاسمی نہ کہہ کے اس نے اپنا نام عبد المالک قادری بتایا۔ ساتھ میں اس کی مکاریت دجالیت دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کا ادنا خادم اور ادنا معتقد بول رہا۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام سنی عوام سے بار بار کہتے ہیں کہ او میری بھولی بھالی قوم، ان وہابیوں کی دجالیت، عیاریت، مکاریت کو پہچانو۔ یہ رنگ بدلو لوگ ہیں، اندر اس کا کچھ ہے، باہر اس کا کچھ ہے، کیونکہ نفاق ان دیوبندیوں کے رگ و ریشے میں پیوست ہے۔ باہر کیف دوران گفتگو اس مولوی نے، یعنی دیوبندی مولوی عبد الاحد قاسمی نے شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں سے کہا کہ فاروق خان رضوی نے راجستھان میں سوجان گڑھ کی سرزمین پر وہابیوں کو خوب چیلنج کیا، اور وہابیوں میں سے دیوبندی نے چیلنج کو قبول کر لیا۔ کچھ سمجھے پیارے سامعین؟ کچھ سمجھ میں بات آئی؟ گویا کہ دیوبندی عبد الاحد قاسمی نے مان لیا کہ ان دیوبندیوں کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں، بلکہ ان کا تعلق وہابیت سے ہے۔ اس نے مان لیا حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اب آپ جو ہیں علامہ مدنی میاں اور اس دیوبندی مولوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہیں فون کے ذریعے سے، اور اس دیوبندی مولوی نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کو سماعت کریں۔ اور پھر میں نے اس کی ویڈیو کو سن کر اس دیوبندی مولوی کو فون لگایا، اور میں نے صرف اتنا پوچھا کہ مولوی عبد الاحد قاسمی دیوبندی، اتنا بتا کہ کیا تو واقعی میں شیخ الاسلام والمسلمین سید علامہ مدنی میاں کا غلام اور معتقد ہے؟ تو یہ گھبرا گیا۔ گھبرانے کے بعد جب میں نے اس کو للکارا اور کہا بتاؤ بتاؤ، تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کا غلام بھی نہیں، میں اس کا معتقد بھی نہیں۔ اب آپ تمامی حضرات اندازہ لگائیے، یہ فون پہ کہتا ہے میں آپ کا ادنا غلام، میں آپ کا ادنا معتقد ہوں، اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو واقعی میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں کا ادنا غلام، ادنا معتقد ہے؟ تو کہتا ہے نہیں ہے۔ تو دوسرے کے سامنے کچھ اور کہتا ہے، حضرت کے سامنے اس نے کچھ اور کہا، تو یہ اس کا نفاق ہے جو اس کے اندر میں پیوست ہے، اور یہ جھوٹا خود ثابت ہو گیا، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، گویا کہ یہ لعنتی مولوی ثابت ہو گیا۔ اب آپ تمامی حضرات سنیں اس کی بھی آڈیو اور میری بھی آڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی، حضرت شیخ الاسلام سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟
حضرت میں راجستھان سے بات کر رہا ہوں. راجستھان. جی حضرت آپ کا ایک ادنا خادم ادنا معتقد عبد المالک قادری. ٹھیک ہے، کہیے کیا کہنا ہے. حضرت ایک حکم طلب کرنا تھا. ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس کی وجہ سے بڑا انتشار ہو رہا ہے، تو قابلین سے معلوم کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی چند روز قبل یہ ناگپور کے جو یہ خطیب ہیں فاروق خان صاحب، وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں آ کے کھلے عام جو ہے وہ وہابیوں کو چیلنج کیا خوب، اور اس کے بعد جو ہے وہابیوں کے اندر دیوبندیوں نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا. اچھا جی، تو اب حضرت ہمارے علماء کی دو رائے ہو رہی ہے جو مقامی علماء ہیں. بعض حضرات تو کہہ رہے ہیں کہ فاروق خان صاحب جو ہیں وہ کوئی عالم نہیں ہے، تو انہیں اگر ہم مناظرے میں بلائیں گے تو اس سے سنیت کا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلایا جائے، نہیں بلایا جائے، وہی مناظرہ کریں گے. تو حضرت آپ کا کیا حکم ہے جو آپ فرمائیں گے؟ فاروق خان کو تو میں جانتا بھی نہیں یہ کون ہے. جی جی جی. کیا ان کا مبلغ علم ہے، کہاں کی تعلیم یافتہ ہے، جی جی. کیا ان کا مشغلہ ہے؟ جی ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے دے سکوں گا. جی جی جی. ویسے حضرت اتنا تو کنفرم ہے، وہ خود اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا، اور ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں، عالم نہیں ہوں. اب وقت ہم کو یہ اہل ہی نہیں رہ جاتے مناظرہ وغیرہ کرنے کے. جی 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 جی. تو اصل میں جی حضرت اس کو خود حالانکہ مسلک کا نقصان تو ہوتا ہی ہے. جی حضرت. ماننا یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے چیلنج کر دیا، جی 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 کس بلبوتے پر کیا. جی. مگر اگر انہوں نے چیلنج کر دیا ہے جی اور قبول کر دیا مسلک اہل سنت، جی تو جو اس ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں جی مناظر ہیں، اب ان کی ذمہ داری تو بنی جاتی ہے کہ اپنے مسلک کی خدمت وہ کریں. جی جی جی. تو اس کو باضابطہ جی سمجھ بوجھ کر کے جی اور آپس میں علماء سے مشورہ لے کر کے راستہ سمجھ کر کے جی. کہ تو انہیں حضرت مطلب درمیان سے نکال دیا جائے فاروق صاحب کو. اچھا جی تو اب تو بیچ میں آتے بھی نہیں پھر. جی جی. بس چیلنج تو انہوں نے کر دیا ہے. جی چیلنج کر دیا اور جی وہ سنبھال تو سکیں گے نہیں. جی 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 بے شک. سنبھال تو کر دیا مطلب وہ سنبھال سکیں گے نہیں، اور ان پر چھوڑ دینا بھی جی جی یہ بھی دانش مندی نہیں، اس لیے کہ وہ کیا ہے اس سے کسی کو کیا مطلب نقصان تو مسلک کا ہوگا. جی 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 بے شک بے شک. کیا کسی کو کیا لینا دینا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جی جی اس میں کچھ علماء جو ہیں اہل علم جی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے جی اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں جی جی. تو یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی. حضرت آپ یہ بھی رہنمائی فرما دیتے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے اہل سنت کے علماء ہیں ان میں کس سے نہیں، یہ تو آپ دیکھیے اس طرح کی رہنمائی جی آپ جو ہمارے مشہور ادارے ہیں جی جی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی مدرسہ شیخیہ مبارک پور ہے، جی بریلی شریف ہے، جی بے اس شک. طرح سے جو اس میدان کے لوگ ہیں جی وہ مشورہ بھی دیں گے، افراد بھی بتائیں گے اس کام کے لیے کون موضوع ہے جی اور کس سے کیا لینا کتنا لینا. ابھی تو شرائط وغیرہ یہ ابھی تو کبھی آئے گا ہی نہیں، تو آپ سمجھ کے رکھیے جی 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 وہ پھنسائے گا شرائط وغیرہ میں، آخر میں بھاگ جائے گا. جی 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 مگر کچھ بھی ہو اس کا پیچھا تو کرنا ہی پڑے گا جب آپ نے چیلنج کر دیا. جی جی بے شک. یہ تو آپ کی مجبوری ہو گئی. جی جی جی. حالانکہ ان لوگوں نے ایک عرصے سے مناظرہ بند کر دیا، پتہ نہیں پھر کب سے شروع کیا. اچھا یہ تو انہوں نے سبقت کی، تو آگیوں نے تو سبقت کی. جی جی یہ تو ہماری طرف سے ہی سبقت ہوئی ہے. ہاں بتائیے. جی فضول بات. جی وہ جہاں بھی حضرت جاتے ہیں وہ تو کوئی تقریر ان کی ایسی ہوتی نہیں جس میں وہ چیلنج نہیں کرتے. اچھا چیلنج ہی کرتے ہیں. جی جی جی. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، زیادہ چیلنج کرنا چھوڑ دیجیے. جی حضرت جی ویسے آپ سمجھیے
جی میدان میں کوئی اتر آئے گا تو آپ کو آسانی سے جائی دے گا. جی 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 بے شک حضرت بے شک. ان کو سمجھائیے. مگر یہ جو چیلنج ہے اگر دیکھیے کہ اس کی کچھ اثر اس علاقے میں پڑ رہا ہے جی تو حضرت. اب اس میں ہمارے علماء کو تو آگے بڑھنا ہی پڑے گا. جی جی بے شک آگے بڑھو. ان کو سہارا دینے کے لیے. جی 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 حضرت. یہاں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے دینے والا کیا ہے, پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. ان کو تو عالم اہل سنت کی حیثیت سے پیش کریں گے لوگ. جی جی مسلک کا معاملہ آ گیا حضرت. ہاں یہ بات جی مسلک کا معاملہ آ گیا. اس لیے تو حضرت بڑی مہربانی رہنمائی کے لیے. بڑا احسان حضرت رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میں شبیر احمد عرف شاہر رضا بول رہا ہوں. کہاں سے؟ جی آپ کی ایک آڈیو سننے کو ملی. ممبئی سے بول رہا ہوں. اچھا. آپ کی ایک آڈیو سننے کو ملی. آپ کی آواز ہے. آپ نے علامہ سید محمد مدنی میاں شیخ الاسلام کو فون کر کے آپ نے اپنا نام عبد المالک بتایا اور ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کا غلام اور خادم بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ علامہ مدنی میاں کے غلام اور خادم ہیں کیا؟ ہالو ہالو. ہاں بولیے آپ علامہ سید مدنی میاں کے غلام اور خادم ہیں کیا؟ علامہ سید مدنی میاں کے غلام خادم کیوں ہوتے ہیں؟ غلام خادم تم لوگ ہو گے. تو پھر تو آپ نے جھوٹ بولا نا, اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو آپ کے بقول آپ پر اللہ کی لعنت ہو گئی, کیونکہ آپ نے علامہ سید مدنی میاں دامت برکاتکم العالیہ کو جب فون کیا تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں آپ کا خادم بول رہا ہوں, آپ کا غلام بول رہا ہوں, اور پھر آپ نے کہا کہ میں حضور کا نمبر آیا ہے. تم جو واٹس ایپ پہ مناظرین ہو نا, جو کودتے ہو واٹس ایپ پہ خالی سستی شہرت حاصل کرنے کے نہیں نہیں, ہمیں تو سستی شہرت نہیں چاہیے. سستی شہرت تو تمہیں چاہیے کہ جب فاروق خان رضوی کو جب فون کیا تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں آپ کا خادم بول رہا ہوں, آپ کا غلام بول رہا ہوں, اور پھر آپ نے کہا کہ میں حضور کا نمبر آیا ہے. تم جو واٹس ایپ پہ مناظرین ہو نا, جو کودتے ہو واٹس ایپ پہ خالی سستی شہرت حاصل کرنے کے نہیں نہیں, ہمیں تو سستی شہرت نہیں چاہیے. سستی شہرت تو تمہیں چاہیے کہ جب فاروق خان رضوی سستی شہرت تو تمہیں چاہیے کہ جب فاروق خان رضوی